الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹا ہماری گفتگو نماز جماعت کے بارے میں تھی اور ہے۔ کل سے ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کے پیچھے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل 2-3 افراد کا یا 2-3 گروپ کا انہوں نے نام لیا۔ آج فرما رہے ہیں کہ وہ بندہ جس کو اسلامی سزا لگی ہو۔ اسلامی سزا کے 2 نام ہیں، ایک کو حد بولتے ہیں، دوسرے کو تعزیر۔ کیا؟ ایک کو حد، دوسرے کو تعزیر۔ حد وہ سزا ہے جس کو اسلام نے معین کر دیا ہے کہ اس جرم کی یہ سزا ہے، یعنی اس میں قاضی صاحب کو کم یا زیادہ کرنے کا حق نہیں ہے۔ مثلا اگر کہیں پر قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے اسارقو وسارقتو فقطعوا ایدیہما، چور مرد اور چور عورت کے ہاتھ کاٹو، تو اب اس میں یہ نہیں کر سکتا کہ ہاتھوں کی جگہ پہ پاؤں کاٹ دے، یا یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی ایک ہاتھ کو فل چھوڑ دے دوسرے ہاتھ کو فل کاٹ دے، ڈبل نہیں، یہ اس کو کوئی حق نہیں ہے۔ یا کہیں پر ہے فجلدوہما، ٹھیک ہے، ثمانیہ جلدتن، ثمانیت جلدتن، ان کو 80 کوڑے مارو۔ اب ثمانیت صحیح ہے یا ثمانیت، یہ آپ گرامر کے لحاظ سے دیکھیں، یا قرآن مجید میں ہمیں تبدیل کرنے کا کوئی حق نہیں، جو قرآن کی آیت ہے اس مطابق پڑھنا ہوگا، ٹھیک ہے۔ ان دونوں کو 80 کوڑے مارو، یعنی 79 کوڑے بھی مارنے کا آپ کو حق نہیں ہے، 81 کوڑے مارنے کا بھی حق نہیں ہے، بلکہ 80 کوڑے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں حد۔ تعزیر کسے کہتے ہیں؟ تعزیر یہ ہے کہ مجرم نے کوئی جرم کیا ہے، اسلام کہتے ہیں اے قاضی، اے جج، تو اپنی مصلحت کے حساب سے اسے سزا دے دے، 2 تھپڑ لگا دے، 4 لگا دے، جو تو مناسب سمجھتا ہے۔ مثلا ظلم کی کیفیت ہے، نامحرم عورت کی طرف دیکھنے کی اسلام نے کوئی سزا مقرر نہیں کی۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ ایک بندہ ہے، اتوار کے دن چوک پہ کھڑا تھا، اس نے بار بار ایک لڑکی کو گھور کر دیکھا۔ ایک ایسا ہے جس نے چوراہے پہ لڑکی کو گھور کر دیکھا، پھر سائیکل پہ چڑھا، لڑکی کے کبھی آگے جا کے سائیکل روکتا تھا، پھر اس کو گھور کر دیکھتا تھا، پھر لڑکی آگے جاتی، پھر جا کے اس کا سامنے راستہ روک کر پھر دیکھتا۔ اب دونوں صورتوں میں نامحرم کو دیکھا ہے، لیکن پہلی صورت میں ہے کہ ایک ہی دن دیکھا اور اس کی راستہ روک نہیں کی، دوسری صورت میں اس کا راستہ بھی روکا ہے، اس کے لیے کافی رکنا بھی بنا ہے۔ تو اب لازمی ہے قاضی پہلی صورت میں 2 تھپڑ مارے گا تو دوسری میں 4 مارے گا، کیونکہ اس میں اس کی جرت بڑھ گئی، اس کو تعزیر بولتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب کہتے ہیں وہ بندہ جس پر اسلامی حد جاری ہو چکی ہو، اگر وہ توبہ کر لے تو اس کی ابتدا میں نماز جماعت پڑھنا مکروہ ہے۔ اگر توبہ نہیں کرتا پھر تو وہ عادل ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ حد اس کو لگتی ہے جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا اس کی عدالت چلی جائے گی، ٹھیک۔ اور اگر توبہ کر لے گا تو پھر تو اس کی عدالت آ جائے گی، ٹھیک۔ توبہ کرنے کے بعد بھی اس کی ابتدا میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ کیوں مکروہ ہے؟ فرماتے ہیں کہ ایک تو نص، بھائی جب نص آ گئی، روایت آ گئی کہ اس بندے کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں پڑھنی ہے، ہم نے الرأس والعین مان لیا۔ دوسری بات یہ کہ جس پر اسلامی سزا نافذ ہو چکی ہوتی ہے وہ لوگوں کی نظر میں گر جاتا ہے، اس کی وہ عزت، اس کا وہ وقار نہیں رہتا، اس لیے جو ہے کیا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے روکا گیا ہے۔ اب جناب مشاہد صاحب ہے کہ اعتراض کریں، صحیح، روکنے کے لیے تو عربی زبان میں کون سا فعل استعمال ہوتا ہے؟ نہیں، اور نہیں کس پہ دلالت کرتی ہے؟ حرمت پہ، پھر تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہونا چاہیے۔ کہتے بھائی ایک گروپ روایات میں نہیں ہے، پھر کچھ گروپ روایت کا ایسا ہے کہ جس میں مثلا ہے کہ اگر ابھی عادل ہے تو اب اس کے ماضی کو نہ دیکھیں، اس کی ابتدا میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم نہیں والی حدیث کو مد نظر رکھ کر حرام قرار دے دیتے
تو پھر ان روایت کو تو بالکل ہم نے گویا کہ ترک کر دیا. اس لیے ہم نے کہا مکروہ ہے. مکروہ یعنی نہ پڑھو تو بہتر ہے, نہیں پر بھی عمل ہو گیا, اور اگر پڑھنا چاہو تو تھوڑا ثواب کو ملے گا, پڑھ سکتے ہو, تو جواز والی احادیث پہ بھی عمل ہو گیا. بات واضح ہوگی. یہ بحث کا پہلا حصہ. دوسرا حصہ, نماز جماعت کے ساتھ چل رہی تھی, امام جماعت کے لیے کوئی مسئلہ ہو گیا, مثلا اس کا وضو باطل ہو گیا, ٹھیک ہے. اب کیا ہوگا, کہتے امام تو ہٹ جائے گا, جو پیچھے کھڑے ہیں لوگ ان میں سے ایک بندہ امام کی جگہ پر آ جائے گا. اب پورا چل کر آگے آ کے کھڑا ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے, یا وہ کچھ انچ آگے آ جائے تاکہ اس کے پاؤں دوسرے جماعتوں سے آگے ہوں, اس کی سجدے کا تھوڑی آگے ہو جائے, ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ کون سے بندے کو پیش نماز آگے مقدم کرے. فرماتے ہیں کہ بہتر تو یہ ہے کہ جو پہلی رکعت میں شامل تھا اس کو آگے لے آئے, ٹھیک ہے. اور ایک قول یہ نہیں, جو اقامت سے لے کے شامل تھا, وہ تو پیش نماز کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ میرے کون سے جماعتی ہیں جو اقامت سے لے کے میرے ساتھ تھے. اچھا, وہ خود جائے گا یا امام جماعت اس کو معین کرے گا, ٹھیک ہے. بہرحال یہ عبارت میں پڑھتے ہیں. اچھا, جب اگلا امام چلا گیا, دوسرا امام آ گیا, تو نیت میں کچھ ہیرا پھیری کرنی پڑے گی, کچھ تبدیلی. کہتے بالکل سر, نیت میں اب ذہن میں یوں سمجھے کہ پہلے زید کے پیچھے اقتدا تھی, اب خالد کے پیچھے, تو آپ ذہن میں خالد کو جو ہے کیا ہے وہ لے آئے ہیں. اس کے بعد پھر یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا ابھی عبارت پڑھتے ہیں, تھوڑا کہیں جانا ہے. والمحدود بعد توبت ہی, اور وہ بندہ جس پر حد جاری کی گئی ہے اس کے توبہ کے بعد بھی اس کے پیچھے نماز پڑھنا کیا ہے, مکروہ ہے. کیوں؟ لنہی, اس لیے کہ نہیں آئی ہے. کذالک, اس طریقے سے جیسے جزام والے سے نہیں آئی تھی, ٹھیک ہے, اس طریقے سے اس سے بھی نہیں آئی ہے. اور دوسری بات یہ, وہ سکوت محل ہی من القلوب, یہ بندہ اپنی عزت کھو بیٹھتا ہے دوسروں کے دلوں سے. ولا اعرابی, اور اسی طریقے سے فرماتے ہیں اعرابی کے پیچھے بھی نماز پڑھنا مکروہ ہے. وہ المنصوب الی الاعراب, اعرابی اسے کہتے ہیں جس کی نسبت دی گئی ہو کس کی طرف, اعراب کی طرف. وہم سکان البادیہ, یہ وہ ہیں جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. بالمہاجر, ٹھیک ہے, یعنی اعرابی مہاجر کے ساتھ پڑھے گا یا مہاجر کو پڑھائے گا تو مکروہ ہے. مہاجر کسے کہتے ہیں, وہ المدنی, یہ شہری بابو ہے. المقابل للاعرابی, جو اعرابی کے مقابلے میں ہوتا ہے. اب المہاجر حقیقتاً, یا نہیں, مہاجر شہری کو نہیں کہتے مشاہد, بلکہ مہاجر سے حقیقی مہاجر مراد لیں. وہ کون ہے حقیقی مہاجر؟ من بلاد الکفر الی بلاد الاسلام, جو کفر کے شہروں سے ہجرت کر کے اسلامی شہروں میں آ گیا ہے. ووجہ الکراہۃ فی الاول, فرماتے ہیں بھائی میرے, محدود میں کیوں مکروہ ہے نماز پڑھنا؟ فرماتے ہیں نص, یہ نہیں, یہ اعرابی میں, ٹھیک ہے, نص, ایک تو نص آئی ہے, دوسری بات بعدہ عن مکارم الاخلاق, بھائی وہ اخلاقی باتوں سے بعید ہوتا ہے. سکندر صاحب بولتے بولتے ناک سے کچرا نکالتا رہتا ہے, بولتے بولتے اپنے دانتوں کو صاف کر رہا ہوتا ہے, پھر پھونک پھونک کر کے ان کو پھینک رہا ہوتا ہے, اس طریقے سے. وہ محاسن شیم, شیم عادت کی معنی میں, اور اچھی عادتوں سے بھی بعید ہوتا ہے. المستفادۃ من الحذر, وہ اچھی عادتیں جو انسان کو شہر سے ملتی ہیں. وحرم بعض الاصحاب, بعض اصحاب نے تو حرام قرار دیا ہے کس کو؟ امامت الاعرابی, کہ دیہاتی کی پیش نمازی کرنا مکروہ ہے. کیوں؟ عملاً بظاہر نہیں, انہوں نے عمل کیا ہے نہیں کے ظاہر پر. وَيُمْكِنُ أَنْ يُرِيدَ بِهِ, ممکن ہے شہید اول نے ارادہ کیا ہو اعرابی سے, کس کا؟ من لا يعرف محاسن الاسلام, جس کو اسلام کے اخلاقیات کا پتہ نہیں. لیکن وہ بندہ جو دیہاتی تھا, 20 سال کم میں پڑھا, نجف میں پڑھا, اب آ گیا, اب اس کو تو دیہاتی نہیں کہہ سکتے ہیں. وتفاصیل الاحکام, اور اعرابی سے مراد وہ بندہ ہے جو احکام کو تفصیل سے نہیں جانتا. منہم, ٹھیک ہے, منہم یعنی انہیں دیہاتیوں میں سے. المعنی بقولہ تعالی, کہتے ہیں وہ اعرابی جس کا ارادہ کیا گیا ہے اللہ کے اس قول میں بھی, الاعراب اشد کفرا و نفاقا, دیہاتی کفر اور نفاق میں شدید ہوتے ہیں. تو دیہاتی کا مطلب یعنی جاہل, جو ان پڑھ ہیں, جو اسلامی اخلاق سے بے خبر ہیں.
او علی من عرف ذالک، یا اعرابی اس بندے کو کہیں گے جو عرف ذالک، اچھائی برائی کو تو جانتا ہے، مشاہد اخلاقیات کو بھی جانتا ہے، لیکن وترک المہاجرۃ مع وجوبها علیہ، وہ ہجرت نہیں کرتا جبکہ ہجرت کرنا اس پر واجب بھی ہے، فإنہ بالتحقیق شان یہ ہے، حینئذ جب ہجرت واجب تھی اور وہ ہجرت نہیں کر رہا، تمتنع امامتہ، تو پھر اس کی امامت کیا ہے؟ ممتنع ہے۔ کیوں؟ لإخلالہ بالواجب، اس لیے کہ یہ ایک واجب کام میں کیا کر رہا ہے؟ گڑبڑ کر رہا ہے۔ وہ واجب کام کیا ہے؟ من التعلم والمہاجرت، ایک تو یہ کہ وہ جا کے علم بھی سیکھ سکتا ہے، اور دوسرا ہے کہ ہجرت بھی کر سکتا ہے۔ والمتیمم، اور مکروہ ہے کہ امامت کرائے تیمم والا، کس کو؟ بالمتطہر بالماء، اس بندے کو جو پانی کے ساتھ طہارت کر رہا ہے، یعنی ایک نے تیمم کیا، ایک نے وضو کیا، اوپر بھی یہی الاعرابی بالمہاجر، یعنی اعرابی پیش نمازی کرائے مہاجر کی مکروہ ہے، اسی طریقے سے تیمم والا پیش نمازی کرائے وضو والے کی یہ بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ لنہی عنہ، اس لیے کہ نہیں آئی ہے عنہ اس متیمم کے امامت سے، وہ نقص ہی، اور دوسری بات یہ کہ اس میں نقص بھی ہے، بھائی اس والی طہارت مجبوری والی طہارت ہے، پانی والی طہارت اختیاری طہارت ہے، لا بمثلہ، لیکن تیمم والا، تیمم والے کو اگر نماز پڑھانا چاہے تو کوئی کراہت نہیں ہے۔ وان یصنع بالمسبوق برکعت، اور مکروہ ہے کہ نائب کیا جائے اس بندے کو جو ایک رکعت پیچھے تھا۔ مشاہد جماعت میں آپ بالکل پہلی رکعت میں میرے ساتھ تھے، سکندر آگے دوسری رکعت میں شامل ہوا، اب میرا وضو باطل ہو گیا پیش نماز کا، میں سکندر کو آگے کھڑا کر دوں، یہ مکروہ ہے۔ المسبوق برکعت، جو ایک رکعت میں پیچھے ہے اس کو آگے کھڑا کرنا مکروہ ہے۔ او مطلقاً، یا مطلقاً کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی بعد میں آیا، چاہے ایک رکعت بعد میں آیا یا نہیں، قرات کے بعد میں آیا، یعنی پہلی رکعت کے رکوع میں پہنچ گیا، ایک رکعت پیچھے نہیں ہے لیکن کچھ نہ کچھ پیچھے، اس کو بھی آگے کھڑا کرنا مکروہ ہے۔ اذا عرض للامام مانع من الاتمام، جب امام صاحب کے لیے کوئی رکاوٹ بنے جو نماز کو کمپلیٹ کر سکے، بل ینبغی استنابۃ من شہد الاقامہ، بلکہ بہتر ہے کہ نائب کیا جائے اس بندے کو جو اقامت میں موجود تھا۔ ومتى بطلت صلاۃ الامام، اور جب امام کی نماز باطل ہو گئی، فإن بقي مکلفا، اگر امام صاحب مکلف ہے، کیا مطلب؟ بھائی کبھی تو نماز کے بیچ میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اور وہ تو کسی کا بازو پکڑ کے آگے نہیں کر سکتا، یا نماز کے دوران بے ہوش ہو گیا، وہ بھی کسی کو آگے نہیں کھڑا کر سکتا، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر عقل بھی ہے، حیاتی بھی ہے، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہے کیا ہے، فالاستنابۃ له، تو یہ نائب بنانا امام صاحب کا کام ہے، ٹھیک ہے۔ وَإِلَّا، لیکن اگر امام میں صلاحیت نہیں ہے نائب بنانے کی، فللمأمومین، تو معمومین جس کو امام بنے۔ بھائی معموم کیسے بنے گے؟ مشاہد مثلا جو بیچ میں بندہ کھڑا تھا، اس طرح والے نے بھی اس کے بازو سے پکڑا، اس طرح اس کو دھکا دے دیا، بولیں گے تو نہیں نا، بولیں گے تو نماز باطل ہوگی۔ خلاصہ اشارے کسی طریقے سے سمجھا لیں کہ فلاں یا اشارہ کریں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے تو وہ بنے گا۔ فللمأمومین، تو معمومین کو حق ہے کہ کسی کو معین کریں۔ وہ فثانی، دوسری صورت میں، دوسری کون سی صورت؟ جب معموم کسی کو امام معین کرتے ہیں، یفتقرون الی نیت الاہتمام، یہ محتاج ہیں کہ جماعت کی نیت کریں، بثانی، دوسرے کی۔ بھائی مشاہد، جب امام جماعت نے کسی کو آگے کھڑا کیا ہے تو نیت تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ گویا کہ امام کا نائب امام کی جگہ پہ ہو گیا، ٹھیک ہے، تو اس میں وہی نیت آپ کی چلے گی۔ ولا یعتبر فی النیت سوى القصد الی ذلک، اچھا نیت میں قربۃ الی اللہ فلاں نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی ضروری؟ کہتے ہیں نہیں، صرف وہ بندے کی جو ہے کیا ہے، شکل نام ذہن میں چینج کرنا ہے، باقی تو قربۃ الی اللہ تھا، وہ ابھی بھی ہے، جماعت کی نیت آپ نے پہلے کی تھی، ابھی بھی جماعت کی نیت ہے۔ والاقوى فی الاول ذلک، شہید ثانی فرماتے ہیں قول قوی پہلے میں بھی یہی ہے، یعنی جب امام جماعت کسی بندے کو مقرر کرتا ہے تو اس میں بھی نیت کریں گے جماعتی اس بندے کی۔ وکیل اللہ، دوسرا قول کہتا ہے پہلی صورت میں بھائی نیت میں تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، کیوں؟ لأنہ کی ضمیر کہاں جائے گی؟ یہ جو دوسرا پیش نماز ہے یہ خلیفۃ الامام مولا علی، بڑی مہربانی، جزاک اللہ،
یہ امام کا خلیفہ ہے، فیکون بحکم الامام، پھر یہ کیا ہو جائے گا؟ امام کے حکم میں ہو جائے گا، یعنی جیسے پہلے آپ نے امام کی نیت کی تھی وہی نیت کافی ہے۔ ثم ان حصل قبل القراءت حصل، یعنی اگر یہ گڑبڑ پیش نماز کی تبدیلی والی قراءت سے بیٹا پہلے ہو گئی، قرأ المستخلف، تو جو خلیفہ بنا ہے وہ تو قراءت کرے گا، او المنفرد، یا اگر بھائی جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، آپ الگ الگ ہو گئے تو بھی آپ کو قراءت کرنی پڑے گی، کیونکہ پہلے پیش نماز نے ابھی قراءت کی ہی نہیں تھی۔ وَإِنْ كَانَ الْگَڑْبَڑ فِي أَثْنَائِهَا، اور اگر قراءت کے بیچ میں گڑبڑ ہو گئی، پیش نماز صاحب بیچارے کی نماز گئی، فَفِي الْبِنَاءِ عَلَى مَا وَقَعَ مِنَ الْأَوَّلِ، پھر کیا ہم قراءت میں باقی رہیں گے جو پہلا پڑھ چکا تھا اس کے بعد والے حصے پر؟ یعنی مشاہد ایاک نعبد کے بعد بے ہوش ہو گیا تو پھر ہم پڑھیں گے ایاک نستعین، ما وقع من الاول، یعنی جو پہلے سے واقع ہو چکے اسی پر بنا رکھیں گے۔ اول استئناف، یا یہ ہے کہ ہم پھر سے شروع کریں گے۔ اول اکتفاء باعادۃ سورہ التي فارق فیہا، یا یہ ہے کہ الحمد پورا پڑھا تھا لیکن سورت کے بیچ میں تھا تو پھر ہم صرف سورت کو ڈبل میں پڑھیں گے۔ فیہا اوجہ، اس میں یہ چند وجہ ہیں، اجودها الاخیر، سب وجہوں میں سے اچھی وجہ آخری ہے بیٹا، آخری یعنی سورت کو دہرائیں گے، حمد کو نہیں دہرائیں گے۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَ الْقِرَاءَةِ، اگر یہ پیش نماز صاحب کے لیے گڑبڑ نماز اور قراءت کے بعد ہوئی، فَفِي إِعَادَةِ الْقِرَاءَةِ وَجْهَانِ، تو قراءت کے اعادے میں بیٹا کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ ہیں، اجودهما العدم، ان دو وجہوں میں سے پہلی اور اچھی چیز یہ ہے کہ العدم، آپ کو قراءت کے دہرانے کی ضرورت نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔